अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्राम आज़ाद कश्मीर नीलम वैली। मैं इस वक्त नीलम वैली में मौजूद हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरे चैनल को देख रहे होंगे, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर रहे होंगे। तो आज मैं एक छोटा सा एडवेंचर का सफ़र करने जा रहा हूँ। ये सफ़र मैंने पहले भी किया है लेकिन मैं दोबारा यहाँ पे आया हूँ तो मैंने कहा एक दफ़ा फिर से इसका सफ़र करते हैं। ये सफ़र है जी, इसको चोंच पहाड़ी भी बोलते हैं, हल्दी पड़ी चोंच भी बोलते हैं और मुख्तलिफ लोगों ने नाम रखे हुए हैं। ये क्या पहाड़ी क्या है ये तो ऊपर चल के मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं इसका आपको रास्ता समझा दूँ। अगर आप इस्लामाबाद से आ रहे हैं तो तकरीबन इस्लामाबाद से 150 किलोमीटर के फासले पर और मुजफ्फराबाद से तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर के फासले पर आपको दो शहर मिलेंगे, कुंडल शाही और 8 मकाम। तो कुंडल शाही और 8 मकाम के दरमियान एक छोटा सा गांव आएगा पलंग। ये देखिए उसका बोर्ड भी छोटा सा लगा हुआ है, फॉरेस्ट चेक पोस्ट के नाम से। ठीक है, ये आगे जो रोड जा रहा है ये तौबट केल शारदा वाली साइड पे जा रहा है और ये जो रोड आ रहा है ये पीछे मुजफ्फराबाद वाली साइड से आ रहा है। ठीक है जी, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 8 मकाम से सिर्फ़ और सिर्फ 4 किलोमीटर पहले बाईं साइड पे, जब आप इस्लामाबाद मुजफ्फराबाद वाली साइड से आ रहे हैं तो बाईं साइड पे ये पलंग का आपको बोर्ड लगा नज़र आएगा। इधर से आपने ये रोड के ऊपर जाना है। ठीक है जी, बाकी रास्ता मैं आपको समझाता हूँ। चलें जी, अल्लाह ताला का नाम लेके सफ़र शुरू करते हैं इस एडवेंचरस ट्रैक का। सुबहानल्लज़ी सखर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे ये थोड़ा सा पक्का रोड है और उसके बाद फिर आगे कच्चा रोड शुरू हो जाएगा। ट्रैक कोई ज़्यादा लंबा नहीं है, 6 से 7 किलोमीटर का। मैं आपको वहाँ पे पहुँच के बता दूंगा कि कितने किलोमीटर बने। 6, 7, 8 इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और गाड़ी का ट्रैक नहीं है आगे। अगर आप गाड़ी पे हैं या जीप पे हैं तो आगे जाके इसका गाड़ी और जीप का ट्रैक ख़त्म हो जाएगा। उससे आगे या आप पैदल जा सकते हैं या फिर आप बाइक पे जा सकते हैं। देखें जी कितना खूबसूरत पैच है। ये 7 गांव है, यहाँ पे भी गेस्ट हाउस हैं। अगर आप यहाँ पे आके स्टे भी करना चाहते हैं तो आप स्टे भी कर सकते हैं। नीचे पलंग का बोर्ड था, अब वहाँ से आपने ऊपर आना है जो मैं पहले गाइड कर चुका हूँ। और तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर पक्के रोड पे रहने के बाद, ये पक्का रोड अभी चल रहा है कारपेटेड, 2-2.5 किलोमीटर के बाद हमने इस रोड को छोड़ देना है। जहाँ से छोड़ेंगे इस रोड को वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जी बस आ गया जहाँ से हमने पक्के रोड को छोड़ना है और नीचे उतरना है और फिर एक लकड़ी का ब्रिज जो है वो क्रॉस करते हैं। नहीं, ये शाहकोट है जी। और पीरन कट्ठा कौन सा वाला? पीरन कट्ठा है तो पीछे, मतलब वो इधर चला जाता है आगे। ठीक है, मतलब ये जो अभी हम ऊपर पहाड़ी पे जा रहे हैं ये शाहकोट होगा। ये शाहकोट होगा। और नीचे हमें व्यू कौन से, वो जो नीचे सरखला का सरखला आ रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, शाहकोट और सरखला। ठीक है ठीक है, नीचे शाहकोट पार सरखला दरिया। ठीक है, सब। चलो, आप इसी गाँव से हैं जी? शाहकोट से जी, शाहकोट से ही हैं? हाँ, पहला मकान मारे ये चढ़ाई चढ़ के। तो यहाँ पे एक रिटायर्ड मास्टर साहब हैं जिनका वो ऊपर घर है जी। वो इस वक्त काम किया, करामत ना है। हाँ वो ही हैं, पिछली दफ़ा मैं उनसे मिला था। तो यहाँ से हम ये पक्का रोड छोड़ के तो बाईं साइड पे टर्न ले लेंगे। ये जो पक्का रोड था इसको पीरन कट्ठा रोड भी बोलते हैं।
اب یہاں سے ہم نے بڑے ہی احتیاط سے گزرنا ہے. خطرناک نہیں ہے کیونکہ گاؤں کے تمام لوگوں کی آمد و رفت کا یہی واحد ایک رستہ ہے. خطرناک نہیں ہے, بس چھوٹا اور تھوڑا سا لکڑی کا پل ہے. یہ اب ہم آگے شاہ کوٹ گاؤں ہے اس کی طرف جا رہے ہیں, اور اس گاؤں کے اوپر جا کے, اس کی پہاڑی پہ جا کے ہم نیچے سے جو ہے وہ سلحلہ گاؤں کا ویو دیکھیں گے. اور سلحلہ وہی گاؤں ہے جہاں پہ فیمس پاکستانی ڈرامہ سیریل پریزاد کے آخری ایپیسوڈ جو آزاد کشمیر میں شوٹ ہوئے تھے نا, وہی علاقہ ہے جی. یہاں سے اب تھوڑا روڈ سخت ہے, آف روڈ ہے. آگے لے کے جا رہے ہیں, شاید کچھ بنانا ہے انہوں نے. اصل میں یہاں پہ گھر جو بنتے ہیں انہیں پتھروں کی دیواروں میں یہی پتھر لگتے ہیں نا, یہ دیکھیں. تو یہ بچے جو ہیں وہ کام لگے رہتے ہیں کہ ایک پتھر اٹھا کے لے کے آتے ہیں اگر کوئی چیز ان کے گھر میں بن رہی ہو تو. یہ شاہ کوٹ گاؤں میں سے گزر رہے ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا. السلام علیکم جی. لوگ بڑے خوش مزاج ہیں, آپ کو ویلکم کرتے ہیں. یہ جی گاؤں جو شاہ کوٹ تھا اس کو ہم پیچھے چھوڑ آئے ہیں, اس کے بھی ٹاپ پہ آ گئے ہیں. اور جو ہماری ڈیسٹینیشن ہے وہ بالکل نزدیک ہے. اب آگے ایک بس ڈلوان آئے گی جس کو ہم نے اترنا ہے. یہ دیکھیں جی کتنا خوبصورت ویو ہے سارا. ابھی ہم یہ نیچے ڈلوان اترنا ہے اور سامنے ہم نے جانا ہے. بائکس کو یہاں پہ پارک کر کے ہم یہ آخری 200-300 میٹر کا جو ایک پیچ ہے اس کو جو ہے وہ پیدل کریں گے, کیونکہ یہ کافی زیادہ ڈلوان ہے اور تھوڑا ڈینجرس ہو سکتا ہے. لاسٹ ٹائم میں جب یہاں پہ آیا تھا تو یہاں سے میں نے بائک نیچے اتارا تھا, تب میں اکیلا تھا, سولو ٹور تھا, تو تب میں نے بائک اتار بھی لیا تھا آسانی کے ساتھ اور چڑھا بھی لیا تھا. لیکن یہ سب ہم پیدل ٹریک کرتے ہیں, یہ میکسیمم 10-12 منٹ کا ٹریک ہے. امید کرتا ہوں 10 منٹ بھی نہیں لگے گے, واپسی پہ 10-15 منٹ لگ سکتے ہیں کیونکہ چڑھائی ہوگی اور ساتھ ساتھ یہ والے ویوز ہیں. یہ سلحلہ گاؤں ہے نیچے جو آپ کو نظر آ رہا ہے سارا, اور اس سائڈ پہ بھی ایک گاؤں ہے وہ بھی میں آپ کو آگے جا کے دکھاتا ہوں. اس جگہ کو وزٹ کرنے کے بعد میں نیچے سلحلہ گاؤں میں بھی جاؤں گا, کیونکہ یہ وہ گاؤں ہے جہاں پہ پریزاد جو ڈرامہ بڑا فیمس ہوا تھا اس کے کچھ آخری ایپیسوڈ جو تھے وہ ریکارڈ کیے گئے تھے. تو ویڈیو کو آپ نے لازمی اینڈ تک دیکھنا ہے. میں یہ گاؤں آپ کو بیچ میں سے بھی جا کے دکھاؤں گا جو آپ کو میری رائٹ سائڈ پہ نظر آ رہا ہے. آپ بھی اگر ایڈونچر کا شوق رکھتے ہیں اور وادی نیلم میں آتے ہیں تو یہاں پہ ضرور آئیے گا. میں آپ کو بس تھوڑی دیر میں تھوڑا سا انتظار کر لیں, آپ کو تھوڑا سا صبر کرنا پڑے گا. میں آپ کو ایک ایڈونچر دکھاتا ہوں. اس ٹریک پہ آپ کو اخروٹ کے درخت لگے بھی نظر آئیں گے, اور آپ کو یہ ہاردار جو جھاڑیاں ہیں, کانٹوں والے پودے ہیں, وہ بھی لگے ہوئے نظر آئیں گے. اور یہیں پہ آگے اوپر یہ جو شاہ کوٹ گاؤں ہے ان کا قبرستان بھی آگے آئے گا, اس کی بھی تھوڑی سی آپ کو ویو دیں گے. یہ دیکھیں, یہ جو میں کہہ رہا تھا اس سائڈ پہ جس سائڈ سے ہم آئے ہیں, یہ اس سائڈ کے گاؤں کا ویو ہے.
شاہ کوٹ کا، جس سے ہم اوپر چڑھ کے آئے ہیں، یہ والا سارا۔ یہ جی ہم اس چونچ پہاڑی کے پاس پہنچ آئے ہیں، یہ بس جی اوپر بندہ لیا کے کوکنگ شوکنگ کرے جناب، کیا بات ہے۔ چلیں جی اب یہاں سے واپس چلتے ہیں اور جا کے سلہلہ گاؤں جو ہے اس کو اندر سے دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا نظر آتا ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ اس گاؤں کا بورڈ لگا ہوا ہے، سلہلہ اس گاؤں کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا ارد گرد کا لینڈسکیپ ہے یہ سارا، اور یہ گاؤں ہے جہاں پہ وہ سارا ڈرامہ جو ہے وہ کیپچر ہوا تھا۔ میں نے سوچا جی آپ کو یہ والا گاؤں جو ہے جہاں پہ پریزاد ڈرامہ شوٹ ہوا تھا، اس کی کچھ لاسٹ ایپیسوڈ شوٹ ہوئی تھی، وہ تھوڑا سا گاؤں کو قریب سے بھی میں دکھاتا ہوں۔ یہ برج کراس کریں گے یہ والا، اور یہ آپ کو سامنے پاکستانی فلیگ بھی لگا نظر آ رہا ہے۔ یہ دریا نیلم گزر رہا ہے جی یہ سارا، اور یہ گاؤں ہے۔ ادھر کچھ چند گیسٹ ہاؤس اور ہوٹل وغیرہ بھی ہیں، بالکل سامنے ہوٹل بنا ہوا ہے۔ جیسے ہی آپ اس برج کو کراس کریں گے تو آپ یہاں پہ اسٹے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ جی میں اس گاؤں کے بالکل بیچ میں پہنچ چکا ہوں۔ یہ آپ کو اس گاؤں کے گھر بھی نظر آ رہے ہیں، اور اگر آپ نے کچے رستے اس گاؤں کے دیکھنے ہیں تو وہ اوپر آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو مختلف اس کے ویوز ملیں گے۔ یہاں بھی یہ دیکھیں ایک گیسٹ ہاؤس بنا ہوا ہے، بہت اچھا، آپ یہاں بھی آ کے اسٹے کر سکتے ہیں۔ چلیں جی اب میں آپ کو وہ اسکول دکھاتا ہوں جہاں پہ پریزاد کے لاسٹ 2-3 ایپیسوڈ جو تھے شوٹ ہوئے تھے۔ پریزاد نے وہاں پہ اسکول میں آ کے پڑھانا شروع کر دیا تھا، تو وہ اسکول چھوٹا سا آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ وہ اسکول ہے جی جہاں پہ وہ ڈرامہ شوٹ ہوا تھا اور میں آپ کو بتا رہا تھا۔ اور یہ تھوڑی سی جگہ ہے جہاں پہ وہ آپ نے دیکھا اسمبلی ہوتی تھی اور بچوں کو لائنوں میں کھڑا کر کے ڈرامے کو شوٹ کیا گیا تھا۔ یہ اس کے ارد گرد کا جو ہے لینڈسکیپ ہے سارا۔
امید ہے آپ لوگوں نے اس کو انجوائے کیا ہوگا، اور آپ نے جو ویوز دیکھے ہیں شاہکوٹ گاؤں کے اور نیچے جو سلحلہ گاؤں ہے اس کے، آئی ایم شیور کہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے ہوں گے. اور اگر آپ کو پسند آئے ہیں تو مجھے اور میری ویڈیو کو، میرے چینل کو کریڈٹ کرنا نہ بھولیے گا. کریڈٹ کے لیے آپ لائک کر سکتے ہیں، کامنٹ کر سکتے ہیں، سبسکرائب کر سکتے ہیں. جتنی زیادہ آپ لوگوں کی سپورٹ ہوگی اتنا زیادہ میں انشاءاللہ آپ کو مزید پاکستان دکھا سکوں گا. تو اب آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی نئی جگہ پہ، کسی نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.